جب مسجد نبوی کی جگہ اللہ کے رسول نے پسند کی، وہاں مشرکوں کے کافروں کی قبریں موجود تھیں اور یہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم یہاں مسجد قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان 2 یتیم بچوں نے کہا اللہ کے رسول ہم فی سبیل اللہ یہ جو ہماری جگہ ہے ہم مسجد کے لیے آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول نے اسی وقت آپ نے اس جگہ کی رقم ادا کی اور قبروں کو اکھیر دیا۔ جہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب قائم کیا ہے، ایسی جگہ پہ مسجد اگر انسان نے بنانی ہو جہاں غیر مسلموں کی قبریں ہوں، وہاں بلا جھجک بلا دھڑک ان قبروں کو اکھاڑ دیا جائے گا اور ان کے اندروں سے جو ہڈیاں جو لاشیں ملیں گی انہیں پھینک دیا جائے گا، وہاں مسجد قائم کی جائے گی۔ اور ہاں اگر ایسی جگہ پہ مسجد بنانی ہے جہاں مسلمانوں کی قبریں ہوں، پھر مسلمان کی عزت اور حرمت کا دفاع کرتے ہوئے وہاں مسجد نہیں بنائی جائے گی، مسجد کے الگ سے جو کوئی جگہ بنائی جائے گی۔ بہرحال اللہ کے رسول نے سارے مشرکین کی کافروں کی قبروں کو اکھیڑا اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھ دی۔ اور صحابہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے مسجد نبوی تعمیر شروع ہو چکی ہے، آپ نے حکم دیا کہ اینٹیں ذرا بناؤ اور قریب لے کر آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں قلنا نقبل لبنۃ لبنہ، ہم صحابہ ایک ایک اینٹ اٹھا کے وہاں قریب لے کر آ رہے تھے۔ وعمار لبنتین لبنتین، عمار ابن یاسر کو مسجد بنانے کا اس قدر شوق تھا اور رسول اللہ کا جب شوق اور جذبہ دیکھا، عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے مسجد کے لیے لے کر آئے۔ مسجد نبوی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ مسجد نبوی کی دیواروں کا میں ذرا حلیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فرش کیسا ہوگا، پلر کیسے بنائے گئے ہوں گے، چھت کیسے بنائی گئی ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کچی اینٹوں کے ذریعے مسجد کی دیواروں کو کھڑا کیا۔ مسجد نبوی کی کچی اینٹوں کے ذریعے سے دیواروں کو کھڑا کیا۔ وہاں اینٹیں تو کچی لگی تھی، نمازی پکے تھے۔ آج اینٹیں تو پکی ہو چکی ہیں، نمازی کچے ہو چکے ہیں۔ مسجد تو بنا لی شبر میں امام کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں سے نمازی بننا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کچی اینٹوں سے مسجد کی دیواریں کھڑی اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کھجور کی ٹہنیوں کو لے کر آئے۔ آپ نے مسجد کی چھت کھجور کی ٹہنیوں سے ڈالی اور جب پلر کھڑے کرنے کی بات آئی، آپ نے کھجور کے درخت کے کچھ تنے کھڑے کیے اور ان سے پلر بنائے اور ان پلر کے اوپر کھجور کی ٹہنیوں کے مسجد نبوی کی چھت ڈالی۔ فلم یزد فیہ ابو بکر شیئا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے مسجد نبوی کی یہی کنڈیشن تھی، کچی اینٹیں، پلر بنائے گئے تو کھجور کے تنوں سے اور اس کی چھت بنائی گئی تو کھجور کی ٹہنیوں سے۔ اللہ کے رسول وفات پا گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آ گئی ہے۔ آپ مسلمان اس بات کو جانتے ہیں 2 سے 2.5 سال کے لگ بھگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت بتلاتی ہے حضرت ابو بکر آئے تھے، انہوں نے کوئی چھیڑخانی نہیں کی۔ یعنی مسجد نبوی جس طرح اللہ کے رسول نے جن بنیادوں پہ جس طرح کھڑی کی تھی، اسی طرح حضرت ابو بکر نے اپنے 2.5 سالہ دور حکومت میں مسجد نبوی کو اسی طرح ہی قائم و دائم رکھا۔ کوئی تغیر، کوئی تبدیلی، کوئی تعمیر و ترقی کا کام نہیں ہوا۔ وزاد فیہ عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئے، حضرت عمر کی خلافت آئی، صحیح بخاری کی روایت کہتی ہے حضرت عمر نے ذرا تھوڑا سا اضافہ کر دیا۔ کیسے اضافہ کیا؟ قبلے کی جانب سے حضرت عمر نے جگہ خریدی اور 2 صفوں کی جگہ کا اضافہ مسجد نبوی میں کر دیا۔ محراب کی جانب سے 2 صفوں کی جگہ حضرت عمر نے خریدی اور مسجد نبوی کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقی حضرت عمر نے کوئی
تعمیر و ترقی، نقش و نگار، کچھ بھی تبدیلی نہیں کی. جس طرح اللہ کے رسول نے پلر کھڑے کیے تھے کھجور کے درختوں سے، تنوں سے، حضرت عمر نے بھی جب 200 پہ بنائی اسی طرح ان کے بھی پلر کھجور کے تنوں سے، ٹہنیوں سے اور کچی اینٹوں سے دیواریں کھڑی کر دی. لیکن جب حضرت عثمان آئے، ہم سنت عثمانی کے ہم قائل ہیں اس معاملے میں. سنت عثمانی کا مطلب حضرت عثمان نے یہ طریقہ رائج کیا. ذرا حدیث پہ مکمل سن لیجیے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة. جب حضرت عثمان آئے انہوں نے پوری مسجد نبوی کا حلیہ تبدیل کر دیا، اول سے لے کر آخر تک، چھت سے لے کر پلر تک، پلر سے لے کر دیواروں تک، پوری مسجد کا حلیہ حضرت عثمان نے تبدیل کر دیا. کیسے تبدیل کیا؟ وَبَنَا جِدَارُهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ. حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں پتھروں سے، حضرت عثمان نے نئے سرے سے مسجد نبوی کی دیواریں کھڑی کی. پتھر ماربل کے ذریعے حضرت عثمان نے دیواریں قائم کی. وَجَعَلَ عُمُدُهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ. مسجد نبوی کے جب پلر بنانے کی بات آئی، حضرت عثمان نے کھجور کے تنے گرائے، نئے سرے سے مسجد نبوی کے پلر پتھروں کے ذریعے اور اس وقت کے جدید جو نقش و نگار پہ مبنی پتھر تھے، حضرت عثمان نے مسجد نبوی کے پلر پتھروں کے ذریعے قائم کیے. ماربل، پتھر، بہترین کاریگری کا کام حضرت عثمان نے مسجد نبوی میں کیا. اب رہ گئی چھت کی باری. وَسَقَفُهُ بِالسَّاجِ. اس زمانے کی سب سے اعلیٰ پائے کی لکڑی کی سانچ، جس طرح ہمارے یہاں بیار ہے، کیکر ہے، اس زمانے کی سب سے اعلیٰ جو لکڑی تھی وہ سانچ کی لکڑی تھی. حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی ساری چھت سانچ کی لکڑی سے بنوائی. یہ ہماری بھائی جان دلیل ہے کہ مسجد میں جائز حد تک، مسجد میں ایک سادہ ممکن حد تک اگر نقش و نگار کر لیے جائیں تو جائز ہے. ایک محدث لکھتے ہیں کہ جس علاقے میں لوگوں کے مکان پکے بن جائیں اور اس علاقے میں مسجد کچی ہو تو یہ اس مسجد کی توہین ہے، تذلیل ہے. اس زمانے میں مسجد کا بھی حق بنتا ہے کہ مسجد کو بھی انسان بہترین بنیادوں پہ کھڑا کرے اور بہترین اس پہ قائم کرے. اور آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غریب یا جس کا مالی اعتبار سے ذرا لوز بھی ہے ان کے گھاٹے لینڈر نہ پیا. اگر میرے اور تھوڑے ہر گھاٹے لینڈر پی سکتا ہے تو مسجداں پہ رونا اس قابل لے کہ مسجداں دی چھتاں بھی لینڈر دیا ہونی چاہیے نے. جب میرے اور تھوڑے گھر اس قابل لے کے ان کے کچن میں ٹائل اور نیچے جس حد تک بھی ممکن اور ٹائل لگ سکتی ہے تو آج مسجدیں بھی اولا اس قابل ہے. مہنگائی کے دور میں بھی جب ہر انسان کے پاس پیسہ موجود ہے کہ مسجدوں میں بھی جائز حد تک نقش و نگار کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم اس چیز کے مخالف ہیں جو لوگ مسجدوں میں نقش و نگار اس حد تک کر دیتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ساری توجہ ٹائلیں گننے پہ ہی رہتی ہے. یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. سادہ نہیں کہتے، جو بھی ممکن ہو اس حد تک مسجد میں تعمیر و ترقی کا کام ہونا چاہیے. یہ اس علاقے والوں کی کم بختی ہے کہ مسجدوں کو تو بے آباد چھوڑا ہوا ہے، مسجدوں کو تو اللہ نے سپرد چھڑا ہوا ہے اور آپ نے کرا دی ہر حد تک کم کیا جا رہا ہے. جب حضرت عثمان نے مسجد نبوی کو نئی بنیادوں پہ تعمیر کر دیا، حضرت عثمان پہ اعتراض کر دیا تھا. اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ دو اعتراض ہوئے. ایک اعتراض کرنے والوں نے کہا عثمان یہ اعتراض تب ہوا تھا جب حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، باقی آپ کے سر پہ سوار ہو چکے تھے اور آپ کو شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا تھا. آپ کے اوپر اور آپ کی 12 سالہ خلافت پہ 20 اعتراض کیے گئے اور اعتراضات میں ایک اعتراض میں حضرت عثمان پہ یہ بھی کیا گیا
کہنے لگے حضرت عثمان مسجد نبوی تعمیر کی تھی، ذرا بتاؤ تم نے مسجد بیت المال سے تعمیر کی ہے، حالانکہ بیت المال سے مسجد کی تعمیر جائز ہی نہیں ہے، تم نے سارا پیسہ بیت المال سے نکال کر مسجد نبوی تعمیر کر دی، حالانکہ بیت المال میں جو پیسہ ہوتا ہے اس کا حق تو غریبوں یتیموں کا ہوتا ہے، مسجد میں تو ایک اینٹ بھی نہیں خریدی جا سکتی بیت المال سے۔ حضرت عثمان نے کہا ارے ظالموں کیسی بات کرتے ہیں، ارے ظالموں کیسی بات کرتے ہیں، میں وہ عثمان ہوں کہ جب رسول اللہ نے مسجد کی تعمیر کی بات کی تھی، میں نے تو لدے ساز و سامان کے اونٹ مسجد کے لیے وقف کر دیے، میری اسلام میں جو خدمات ہیں کسی کے سامنے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ کیا عثمان کی ناؤز بھی آج یہ بھی حالت ہوتی ہے کہ عثمان مسجد نبوی کو تعمیر کرے اور زکات کے پیسوں سے کرے؟ سنو میرا جواب یہ ہے، میں نے اپنے ذاتی جیب و خرچ سے مسجد نبوی کی ساری تعمیر کی۔ آج تم دیکھ رہے ہو نا مسجد نبوی میں نقش و نگار، بہترین پلر، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، بہترین ماربل، تم سمجھتے ہو کہ عثمان نے زکات کے پیسوں سے یہ کام کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عثمان میں ابھی تک غیرت موجود ہے۔ اس زمانے میں عثمان نے اپنی جیب خرچ سے، اپنی ذاتی پراپرٹی اور اپنی ذاتی مال کی بنیاد پہ مسجد نبوی کو نئی بنیادوں پہ تعمیر کیا۔ کچھ اعتراض کرنے والوں نے حضرت عثمان پہ یہ بھی اعتراض کیا، عثمان یہ تم نے کیا کام کیا؟ جب رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر نے مسجد کی کوئی تعمیر و ترقی میں یا کوئی بہترین پتھر، ٹائل یا جو اس زمانے میں تھا، جب رسول اللہ نے ایسا کام نہیں کیا تو عثمان تم نے نقش و نگار پہ اپنی مسجد کیوں بنوائی؟ اس وقت حضرت عثمان نے جو جواب دیا تھا، آج اس جواب سے ہزاروں سوالوں کے جواب میرے اور آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان نے اس وقت یہ حدیث بیان کی تھی جو آپ کے بچے کو یاد ہے۔ حضرت عثمان نے کہا تھا، میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، من بنى لله مسجدا مما يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة۔ جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے، اسی نو بنیادوں سے لے کر مسجد کو آخری اینٹ تک تعمیر کرتا ہے، یا مسجد کی تعمیر ہو جانے کے بعد نئے سرے سے تعمیر و ترقی کے معاملے میں کوئی کام کرتا ہے، یہ سارے لوگ مسجد کی بناوٹ میں شامل ہیں، شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ سارے لوگ کام کریں۔ حضرت عثمان نے کہا تم کہتے ہو کہ میں نے مسجد کیوں بنوا دی نئے سرے سے؟ میں نے اس لیے بنائی ہے، رسول اللہ نے فرمایا تھا جو اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنواتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کا گھر اپنی جنت میں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین محل سے قیامت کے دن وہ شخص